بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم اپنا نیا ناول شروع کر رہے ہیں، دل سے دل تک۔ گلے میں کچن ایپرن پہنے وہ مصروف سی بڑے سے کانچ کے باؤل میں انڈے بلینڈ کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے اور خوبصورت ہونٹ کچھ گنگناہٹ میں ہلتے نظر آتے تھے۔ بالوں کا رف سا جوڑا بندھا تھا جس کے اطراف سے چند لٹیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ سفید کھلی سی شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ رف سے حلیے میں تھی۔ انڈے بلینڈ کر کے اس نے پہلے سے تیار کردہ کیک کے مکسچر میں ڈالے اور پھر سارے آمیزے کو الیکٹرک بیٹر کی مدد سے بلینڈ کرنے کے بعد کیک بیک کرنے والی ڈش میں ڈالا جو دل کی شکل میں تھی۔ 3 ڈشز میں آمیزہ ڈالنے کے بعد اس نے وہ تینوں ڈشز پری ہیٹڈ اوون میں رکھ دی، ٹائمر سیٹ کیا اور سارا پھیلاوا سمیٹا۔ کیک کی آئسنگ تیار کر کے کون میں ڈالی اور فریج میں رکھ دی۔ کیک بیک ہونے تک وہ نگیٹس، سموسے، پکوڑے اور کباب تل چکی تھی۔ کیک نکال کے فریج میں رکھا، اس کے ٹھنڈا ہونے تک ساری تلی ہوئی اشیاء ڈش میں سے جائیں اور انہیں سائیڈ پہ کیا اور ایک جوس کا گلاس لے کر کچن میں موجود چھوٹے سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی۔ ایک گہری سانس لی، مسلسل کام کرنے سے تھوڑا تھک گئی تھی۔ گھونٹ گھونٹ جوس پیتی وہ کیک پر لگانے کے لیے پھول بنا رہی تھی۔ کیک کی آئسنگ سفید تھی جس کے اوپر لگنے والے پھول فیروزی رنگ کے تھے۔ نہایت مہارت سے پھول تیار کرنے کے بعد اس نے باقی بچا جوس جلدی سے پیا اور فریج سے کیک والی تینوں ڈشز نکال کے ٹیبل پہ رکھی۔ وہ 3 منزلہ کیک بنا رہی تھی۔ بے حد مصروفیت سے کام کرتے اسے ارد گرد کا ہوش نہیں تھا۔ ایک بیکری کی اونر گھنٹوں یہ کام خوشی سے کر سکتی تھی۔ کچن سے باہر لاؤنج میں دیکھو تو صوفے ہٹا کے جگہ خالی کی گئی تھی۔ فرش پر ایک طرف فیروزی اور سفید رنگ کے غباروں کا ڈھیر لگا تھا اور ڈھیر کے پاس بیٹھے اس گھر کے ملازم مسلسل غبارے پھلا رہے تھے۔ ان سے تھوڑا دور ایک ضعیف العمر عورت بیٹھی تسبیح کے دانوں پر کچھ پڑھتی ان سب پر نظر بھی رکھے ہوئے تھی۔ وہ جب کیک سیٹ کرنے کے بعد کچن سے باہر آئی تھی تو غبارے پھلاتی عوام کو دیکھ کر اس کی ہنسی بے ساختہ نکلی تھی۔ سب کے چہرے لال پیلے ہو رہے تھے، سانس بری طرح سے پھولے ہوئے۔ وہ ہنستی ہوئی دادو کے پاس رکھے سٹول پہ دھپ سے بیٹھی تھی۔ سب نے بری نظروں سے اسے گھورا تھا۔ دیکھو اس لڑکی کو، میرا غبارے پھلا پھلا کے دم نکلنے لگا ہے اور یہ دانت نکال رہی ہے۔ مالی نے خفگی سے اسے دیکھ کے کہا تھا، باجی میں نہیں کر رہی یہ فضول کام مزید۔ مالی بابا کو دیکھ کے سعدیہ بھی جھٹ سے بولی جو صفائی کا کام کیا کرتی تھی، اور نہیں ہو تو کیا، مجھے کچن سے نکال کے اس کام پہ لگا دیا۔ پیارے میاں کیوں چپ رہتے، آخر کو خان سامہ جو ٹھہرے یہاں کے۔ بری شکلیں بنائے وہ سب سراپا احتجاج تھے۔ چپ کرو تم سب، ذرا ذرا سی بات پر موت پڑ جاتی ہے۔ باقی سارا کام تو خود کیا ہے میری نایاب نے، تم سب سے یہ موئے غبارے نہیں پھولتے، کام چور نہ ہو تو۔ جھڑک کے کہتی دادو نے سب کی بولتی بند کی تھی اور ایک محبت بھری نگاہ اپنی پوتی پہ ڈالی تھی جو مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے آستین اوپر کرتی دوبارہ کام کرنے کھڑی ہو چکی تھی۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے دادو، اس نے تائیدین انداز میں سر ہلایا۔ ہیں تو یہ سارے کام چور، مگر دیکھیں کیسے میں ان کام چوروں سے سارا کام کرواتی ہوں۔ وہ چٹکی بجاتی آنکھوں میں شرارت لے کے ان سب کی جانب مڑی۔ چھوڑو یہ کام، اٹھو، سب ڈیکوریشن بھی کرنی ہے۔ نئے حکم پر سب شکر کرتے اٹھے۔ اس کام سے تو جان چھوٹی، تم بیٹھو ادھر میرے پاس، انہیں کام کرنے دو۔ دادو نے اسے بازو سے پکڑ کر دوبارہ پاس بٹھا دیا۔ ان سب کو نکما کر دینا ہے تم نے۔ دادو کی بات سن کے وہ مسکرائی اور ان کے گلے میں باہیں ڈالی، ان کا گال چوما۔ دادو آپ کو پتا تو ہے کہ مجھے کسی کا کیا ہوا کام نہیں پسند۔ دادو کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا، اور جیسی ڈیکوریشن میں کرنا چاہتی ہوں یہ سب نکمے ویسی نہیں کر سکتے۔ گلے سے باہیں نکالی، ان کے پیچھے سے جا کے ان کی ویل چیئر پکڑی اور مسکرا کر اس کا رخ ان کے کمرے کی جانب موڑا۔ ارے لڑکی مجھے کدھر لے چلی، رکو۔ دادو نے اس افتاد پر گھبرا کے احتجاج کیا، مگر وہ بنا سنے ان کی ویل چیئر کو رولر کوسٹر بنائے کمرے میں لے گئی۔ ہم نے صفائی کرنی ہے اور آپ کو ڈسٹ الرجی ہے، اس لیے آپ کمرے میں رہیں گی، وہ انہیں احتیاط سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے بولی۔ معصومیت سے بولتی وہ فوراً باہر بھاگی، نہیں تو دادو کا لیکچر پھر سے شروع ہو جاتا، اور دادو اس کو کوستی ٹیک لگا کے بیٹھی۔
اس لڑکی نے نہیں سدھرنا۔ باہر آتے ہی وہ کام میں لگ گئی۔ سارے لاؤنج کو سفید اور فیروزی رنگ کے غباروں سے سجایا، ساتھ چھوٹی چھوٹی لائٹس بھی تھی، اور وہ ڈھیر سارے جگمگاتے ستارے جو چھت سے لٹکائے تھے سارے منظر کو خوبصورت بناتے تھے۔ لائٹس کی لڑیوں کو مختلف جگہوں پر ٹانگتے وہ بے حد مصروف تھی کہ دفعتاً اس کی توجہ لینڈ لائن کے بجتے ٹیلی فون کی جانب مبذول ہوئی۔ اس نے اپنے چاروں طرف دیکھا کہ کوئی فون اٹھا لے، مگر وہ سب گونگے بہرے بن کے ادھر ادھر بھاگتے کام نپٹا رہے تھے، جیسے وہ تو سمجھتی ہی نہیں تھی ان سب کے ناٹک۔ اس نے ڈھیروں غصہ ضبط کیا اور لائٹس کو زور سے پٹکتی زوروں سے بجتے فون کے پاس آئی۔ ہیلو، بیزاری سے بولتی وہ باقی سب کو ہلکا سا ہنسا گئی۔ اس نے مڑ کے سب کو گھورا۔ تم سب کو بہت میں سیدھا کرتی ہوں۔ باری نظر ڈال کر وہ فون کی طرف متوجہ ہوئی جہاں کوئی نان سٹاپ بول رہا تھا۔ سوری 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 فار دا لیٹ وش، میں بھول گیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے مائی بیوٹیفل ینگ لیڈی، آئی لو یو سو مچ۔ نیاب کی آنکھیں اس لڑکے کی بکواس سن کے باہر گرنے کو تھی۔ اوہ ہیلو، کون ہو؟ مسلسل شروع ہی ہو گئے، نہ سلام نہ دعا، نہ پوچھا کہ فون جس نے اٹھایا وہ آپ کا مطلوبہ بندہ ہے بھی کہ نہیں۔ ریڈیو کی طرح بس بولے ہی جا رہے ہو، بولے ہی جا رہے ہو، مطلب حد ہے، کوئی کرتا ہے اس طرح؟ سوری، مجھے لگا موم ہے، فون کرنے والا ایک دم شرمندگی سے بولا، پھر چپ ہو گیا۔ مگر آپ کون ہیں اور اس وقت میرے گھر کر کیا رہی ہیں؟ میں نایاب ہوں، تھوڑا تحمل سے مگر اکتاہٹ سے جواب دیا۔ کام چور ٹولی باقی ساری کام چھوڑ کر کنسوئیاں لینے لگی۔ اوہ اچھا، موم نے کوئی نئی کام والی رکھی ہے؟ نہیں ہوں اس لیے معاف کیا، چلو آپ میری موم سے بات کراؤ ذرا۔ دوسری طرف نہایت لاپرواہی سے بولی گئی بات نیاب کے تلوے پہ لگی اور سر پہ بجی۔ او ہیلو، میں نوکرانی نہیں ہوں، اوکے، یہ میری پھپھو کا گھر ہے، وہ چمک کے بولی تھی۔ باقی سارے منہ پہ ہاتھ رکھے ہنسنے لگے تھے، جیسے ان کو سمجھ آ گیا کہ دوسری طرف سے کہا کیا گیا ہے۔ وہ غصے میں ان سب کی جانب مڑی تو جھٹ سے کام کرنے لگے۔ ایک منٹ، تم نیاب ہو؟ نیاب؟ فاروق ماموں کی بیٹی؟ دوسری جانب سے بے یقینی سے پوچھا گیا تھا۔ ہاں وہی ہوں، وہ سر جھٹک کے منہ بنا کے بولی۔ او مائی گاڈ، تم نیاب، سریا ممانی کی نک چڑی بیٹی، تم ہمارے گھر کیسے آ گئی؟ وہ گہرے شوق میں لگتا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو کال می نک چڑی، ہاؤ دا ہیل آر یو؟ وہ دبا دبا گرائی اور پھر پیچھے مڑ کے کھی کرتے ملازموں کو دیکھا۔ وہ دوبارہ کام کرنے لگے۔ بدتمیز، ڈونٹ ٹیل می کہ تم مجھے نہیں جانتی نیاب، بے یقینی سے بولتا وہ نیاب کو مشتعل کر گیا۔ کیوں تم مرزا غالب کے چھٹے سالے ہو جس کو جاننا میرے لیے بہت ضروری ہے؟ کرارا سا جواب سن کے وہ بے ساختہ زور سے ہنسنے لگا اور یہاں نیاب کی بس ہوئی۔ دیکھو تم بتاؤ کہ کون ہو ورنہ میں رکھنے لگی ہوں فون۔ ارے رکو، فون مت رکھنا، میں نائل بات کر رہا ہوں، تمہاری پھپھو کا بیٹا جو انگلینڈ میں پڑھتا ہے۔ ہنسی کو بریک لگاتا وہ جلدی سے بولا، مبادہ کہ فون ہی نہ رکھ دے۔ نیاب کی آنکھیں پٹ سے کھلی۔ ایک منٹ کے لیے فون کان سے ہٹا کے سامنے کیا اور حیرت سے دیکھا۔ گہری سانس لی۔ تم پہلے بتا دیتے تو میرا وقت برباد نہ ہوتا۔ گھبراہٹ پہ قابو پاتے وہ مشکل بولی پائی۔ توبہ ہے، بندہ حال چال ہی پوچھ لیتا ہے، انتہائی کوئی بے مروت لڑکی ہو۔ وہ جیسے سخت افسوس میں تھا۔ اب بھی مروت دکھانے کا وقت نہیں ہے، جلدی بولو کیا کام ہے؟ ازلی بے نیازی سے کندھے اچکاتی وہ گھڑی دیکھنے لگی تھی جہاں 12 بجنے میں محض 1 گھنٹہ رہتا تھا۔ موم کہاں ہے میری؟ بات کرواؤ میری۔ وہ تو چل ہی گیا تھا، وہ مارکیٹ گئی ہیں، اب وہ بور ہونے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ ابھی کون سا وقت تھا مارکیٹ جانے کا؟ وہ جھنجھلا اٹھا۔ کیوں اس وقت مارکیٹ جانے پہ پابندی عائد ہے؟ فٹ سے جواب آیا۔ تمہیں کوئی کام ہے تو مجھے بتا دو، وہ اس کی 7 نسلوں پر احسان کرنے کے انداز میں سرسری سا بولی۔ چھوڑو، مجھے بتاؤ وقت کیا ہو رہا ہے؟ مزید بحث کرنے کی بجائے وہ پاکستان کا وقت پوچھ بیٹھا، کہیں وش کرنے میں لیٹ نہ ہو جائے۔ ڈونٹ ٹیل می کہ انگلینڈ والے اتنے غریب ہیں کہ ان کے پاس ایک گھڑی نہیں اور تمہیں وقت معلوم کرنے کے لیے یہاں فون کرنا پڑتا ہے۔ وہ تب کے بولی۔ ایسے جواب پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ تم انگلینڈ میں ہی پڑھتے ہو نا؟ اتنے نکمے لڑکے کو ان لوگوں نے ایڈمیشن کیسے دے دیا جو بلا وجہ فون کر کے لوگوں کا اور اپنا وقت برباد کرتا ہے؟ اس کا ہنسنا اسے مزید مشتعل کر رہا تھا۔ یہ تو تمہیں یونیورسٹی والے ہی بتا سکتے ہیں، کہو تو نمبر دوں؟ وہ شرارت سے بولا تو نایاب کا دل کیا اس کی گردن مروڑ دے۔ تم میرا دماغ خراب مت کرو، مجھے بہت سے کام ہیں، رکھو فون۔ شدید غصے کو ضبط کرتی وہ تحمل سے بولی، یہ کام تو آپ خود بھی کر سکتی ہیں یا پھر مجھ سے بات کرنے کا بہانہ ہے؟
مزے سے کہتا وہ نایاب کا دماغ خراب کر گیا۔ تم نہ جہنم میں جاؤ میری طرف سے، تنک کے کہتی وہ فون کریڈر پہ پٹک کر جارحانہ انداز میں پیچھے مڑی تو لاؤنج میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ سب فوراً بھاگے۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، مگر تم سب کو تو کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے، چلا کے کہتی وہ سج جھٹک کے اپنا کام کرنے لگی۔ انداز ایسا تھا کوئی چھیڑے مجھے پھر اپنی ماں کو روئے، اور اتنی عقل تو سب میں تھی، اس وقت نایاب فاروق کو نہیں چھیڑنا۔ وہ مسکراہٹ دبائے اپنا کام کرتے رہے۔ ڈیکوریشن مکمل کرنے کے بعد وہ ایک بری نظر سب پہ ڈالتی اوپر اپنے کمرے میں گئی تو سب ہنستے ہنستے دوہرے ہو گئے تھے۔ کمرے میں ڈریسنگ کے آگے کھڑی وہ تیار ہو رہی تھی۔ سفید لمبی قمیض جس کے گلے اور دامن پر فیروزی سٹون ورک ہوا تھا، ساتھ سفید چوڑی دار پاجامہ اور فیروزی رنگ کا دوپٹہ جس کے کناروں پر سفید پھول بنے تھے، اس کی شفاف رنگت پہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی مگر اس کی آنکھیں خوبصورت تھی، گہرے سبز رنگ آنکھیں جو سامنے والے کو سحر میں مبتلا کر دیتی تھی۔ پارٹی کی مناسبت سے یہ ڈریس اس نے خود ڈیزائن کیا تھا۔ فیشن ڈیزائننگ میں ماسٹرز کرنے کے بعد وہ خود کا ایک بوتیک بھی چلاتی تھی جو کافی مشہور تھا۔ بال جو کمر تک آتے تھے لیئرز میں کٹے تھے، سٹریٹ کر کے مانگ نکالی اور دونوں اطراف سے آگے ڈالے۔ لائنر لگانے کے بعد مسکارا لگایا، ہلکا سا پنک کلر لپ گلوز لگانے کے بعد بیڈ تک آئی، بیٹھی اور جھک کر سفید ہیلز میں پیر مقید کیے، کھڑی ہوئی، دوپٹہ سیٹ کیا اور ایک گہری سانس لیتی ہائی ہیل سے ٹک ٹک کرتی نیچے آئی جہاں سب تیار ہو کے آ چکے تھے۔ عدیہ دادو کو تیار کر کے باہر لا چکی تھی، جن کا سوٹ بھی سفید اور فیروزی تھا جو اسی نے گفٹ کیا تھا۔ وہ ستائش بھری نظریں پورے لاؤنج پہ ڈالتی مسکرا رہی تھی۔ وہ زینے اترتی نیچے آئی تو سب نے بے اختیار اسے دیکھا تھا۔ وہ بے نیاز مسکراہٹ سے چلتی ہوئی دادو کے پاس آئی۔ کیسی لگ رہی ہے ڈیکوریشن؟ اس نے ایکسائٹمنٹ سے دادو کی جانب مڑ کے پوچھا۔ ہمیشہ کی طرح خوبصورت، دادو بے اختیار مسکرائی، مگر اس سب سے زیادہ دادو نے لاؤنج کی طرف انگلی گھمائی۔ میری پوتی خوبصورت ہے۔ انگلی اس پر آ رکی۔ ایسے ہی رہا کرو، ہر وقت ماسی بنی رہتی ہو۔ دادو نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی، ان کے دونوں ہاتھ تھامے اور محبت سے انہیں دیکھا۔ میں ایسی ہی ہوں اور ایسی ہی رہوں گی میری پیاری دادو۔ ہاتھ نکال کر ان کا گلا تھپتھپایا۔ تب ہی تو اتنی اچھی لگتی ہو مجھے۔ دادو نے بھی اس کا گال تھپتھپایا۔ دادو کی بات پر اس کی آنکھیں شرارت سے چمکی، مسکراہٹ دبائی اور چہرے پر سنجیدگی طاری کی۔ ناہل سے بھی زیادہ معصومیت سے آنکھوں میں حیرت سموئے وہ دادو کو دیکھ رہی تھی، جن کے چہرے پر اب مشکوک تاثرات تھے۔ اچھا تو تم مجھ بوڑھی کا امتحان لوگی اب، اتنی بڑی نہیں ہوئی؟ اس کی شرارت سمجھ کے دادو نے اس کا کان مروڑا تو وہ گڑبڑا گئی۔ کام چور ٹولی پھر سے کام چھوڑ کر ان دونوں کی باتیں سننے لگی تھی۔ سوری، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ آنکھیں میچ کے منت کی اور کان چھڑوا کے کھڑی ہوئی۔ نانا اور کرو نا مجھ سے مذاق، دادو نے اترا کر کہا تو وہ سنے گئی۔ باقی سارے بھی گردنیں جھکائے ہنسنے لگے تو وہ تیوری چڑھائے ان کی جانب مڑی۔ مسکراہٹ اب غائب تھی اور غصہ نمایاں تھا۔ تم سب یہاں کھڑے کھیکی کرتے رہو، کام نہ کرنا۔ چلو سب پھپھو آنے والی ہوں گی، کام ختم کرو۔ وہ غصے سے بولی تو سب اپنے اپنے کاموں کو دوڑے۔ گڈ، گردن اکڑا کے کہتی وہ کچن میں سے کیک لینے گئی۔ جب وہ کچن میں سے کیک لے کے آئی تو سب آنکھوں میں اشتیاق لیے اس کے گرد جمع ہوئے۔ وہ احتیاط سے چلتی ٹیبل تک آئی، نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے کیک میز پر سیٹ کیا۔ سب سانس رو کے کیک کو دیکھ رہے تھے۔ سفید رنگ کا 3 منزلہ کیک جس پہ فیروزی رنگ کے پھول لگے تھے، شاندار، سب نے مسحور کن لہجے میں کہا تو وہ مسکرائی، گردن تھوڑی اور اکڑائی اور پھر مسکراہٹ میں مشکل چھپائی۔ وہ تو ناراض تھی ان سب سے۔ دفعتاً باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی تو وہ جو بے نیازی سے کھڑی تھی اس کی آنکھیں پٹ سے کھلی۔ چلو جلدی چھپو سب، اور سعدیہ لائٹس آف کر دو ساری، جلدی کرو۔ ناراضگی بھلائے سب کو آرڈرز دیتی وہ دادو کی طرف بھاگی، ویل چیئر گھما کے میز کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ سعدیہ نے لائٹس آف کی، وہ سب بھی میز کے گرد جمع ہوئے۔ حد ہوتی ہے، کوئی فصول گوئی گی۔ مین دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی پھپھو کی غصے بھری آواز سنائی دی، مگر آپ جب اپنے دوستوں کے ساتھ گپے ہانکنے لگتے ہیں تو ساری اخلاقیات بھول جاتے ہیں اسمار صاحب۔ پھپھو کا پارا ہائی تھا۔ ایک تو ان کو کسی نے برتھ ڈے وش نہیں کیا، اوپر سے اسمار صاحب انہیں گھمانے کے بہانے اپنے دوستوں کی طرف لے گئے جو مسکرا کر اب ان کی باتیں سن رہے تھے۔ دیکھا، سو گئے سب، میں نے کہا تھا جلدی چلتے ہیں۔ وہ سخت خفا تھی۔ اف، اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ وہ جھنجھلائیں، تھوڑا آگے بڑھی تو پیر کسی چیز سے ٹکرایا۔ لائٹس ایک دم آن ہوئی، ٹھا کی آواز آئی تو وہ ڈر کے آنکھیں بھیج گئی۔
بند آنکھوں سے وہ خود پر کچھ ہلکا سا گرتا محسوس کر سکتی تھی۔ آنکھیں کھولنے اور تعجب سے اوپر دیکھا، جہاں ایک بڑا سا غبارہ جو اب پھٹ چکا تھا، اس میں سے گلاب کی پتیاں ان پر گر رہی تھیں۔ تنے اعصاب ڈھیلے ہوئے تو چھت سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھا۔ واو! بے اختیار بول اٹھی۔ سارا لاؤنج کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ مسکرائیں، تھوڑا اور آگے آئیں تو میز کے گرد چھپی عوام ایک دم باہر نکلی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو! سب ایک ساتھ چلائے تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ سب سے اونچی آواز ان کی بھتیجی کی تھی، جو اب ان کے گلے لگی سالگرہ کی مبارکباد دے رہی تھی۔ انہوں نے نم آنکھوں سے اس کی کشادہ پیشانی چومی۔ یہ سب تم نے کیا؟ وہ بولی تو ان کی آواز میں بھی نمی شامل تھی۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ انہوں نے انگلی کی نوک سے آنکھوں کے کنارے صاف کیے۔ اور یہ سب تم نے اکیلے کیا ہوگا؟ یہ سب کام چور اس قابل نہیں کہ ایسی ڈیکوریشن کر سکے۔ پھپھو نے اسے محبت سے اور باقی سب کو تنبیہی نظروں سے گھورا۔ ان سب کے ہونٹ ایک ساتھ لٹکے تھے۔ نہیں، یہ سب نے مل کر کیا ہے، نایاب نے مسکرا کر کہا تو ان سب کے چہرے کھل اٹھے۔ ہاں، کیک میں نے خود بنایا ہے۔ وہ اترائی اور بری نظر ان سب پر ڈالی۔ حمایت کی تو کیا، ناراض تو اب بھی تھی۔ پھپھو فوراً کیک کے پاس آئی۔ ماشاءاللہ، اس کو تو دیکھ کے ہی لگتا ہے کہ تم نے بنایا ہوگا۔ وہ اسے سراہے بغیر نہ رہ سکی۔ سالگرہ مبارک ہو سمینہ! پاس سے اماں کی آواز آئی تو وہ ان کی جانب مڑی۔ دادو سمینہ کی یعنی امی نے محبت سے انہیں گلے لگایا۔ آپ نے بھی اس کا ساتھ دیا؟ اتنے عرصے بعد آئی ہیں ہمارے گھر، وہ بھی ناہل کی شادی کی وجہ سے، اور اتنا سارا کام اکیلے کیا۔ کم از کم آپ تو روکتی اسے۔ شکایتی نظریں نایاب پہ جمائے وہ اماں سے بول رہی تھی۔ ارے یہ لڑکی کب سنتی ہے مجھ بڑھیا کی، بس میری یہ کرسی پکڑتی ہے اور کمرے میں چھوڑ آتی ہے۔ دادو نے تنک کے کہا تو نایاب نے گھور کے انہیں دیکھا۔ ارے بچی نے اتنا سب کیا اور آپ دونوں خواتین اس کی تعریف کرنے کی بجائے تنقید کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے ماں بیٹی کی بحث طول پکڑتی، سمار صاحب بیچ میں بول پڑے۔ آپ تو یہی کہیں گے، اتنے سال ہو گئے مجھے آپ کے ساتھ، کبھی اتنا اچھا سرپرائز نہیں دیا مجھے۔ آپ سے زیادہ تو نایاب محبت کرتی ہے مجھ سے۔ انہوں نے خفگی اور غصے سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ چلو آپ نے مانا تو کہ ہم محبت کرتے ہیں آپ سے، نایاب سے کم ہی صحیح۔ وہ مسکرا کر ادا سے بولے تو پھپھو کے گال دہک اٹھے۔ حد کرتے ہیں آپ۔ وہ سخت شرمندہ ہوئیں۔ ارے شرما کیوں رہی ہیں، میں آپ کا شوہر ہوں۔ سمار صاحب مزید شوق ہوئے تھے۔ آپ کو بعد میں سیدھا کروں گی۔ پھپھو سر پٹا گئی تو وہ ادا سے ان کے آگے جھکے۔ اینی ٹائم مائی لیڈی۔ پھپھو نے ان کی ڈھٹائی پر انہیں بری نظروں سے گھورا تھا اور سر جھٹکے دوسری جانب مڑی، جہاں باقی سب جو ہنسی چھپانے کے چکر میں سرخ چہرے لیے کھڑے تھے۔ پھپھو یار مذاق کر رہے ہیں وہ۔ اس سے پہلے ان کا پارا مزید ہائی ہوتا، نایاب نے انہیں کندھوں سے پکڑا اور کیک والی میز تک لائیں۔ چلے کیک کاٹے۔ نایاب نے ان کے ہاتھ میں چھری تھمائی تو وہ بالآخر مسکرائیں۔ ایک نظر کیک کی طرف دیکھا، پھر نایاب کے کپڑوں کی طرف دیکھا، پھر اماں کو۔ سب کے کپڑے ایک جیسے تھے۔ لاؤنج کی ڈیکوریشن بھی سفید اور فیروزی رنگ میں تھی۔ ان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اچھا تو یہ تھیم پارٹی ہے، انہوں نے سمجھ کے سر ہلایا۔ اسی لیے تم نے صبح مجھے یہ ساڑی دی تھی۔ انہوں نے ایک نظر اپنی سفید سلک کی ساڑی پر ڈالی جس کے بارڈر فیروزی تھا، اور سمار کی یہ فیروزی ٹائی جو انہوں نے سفید شرٹ پہ پہنی تم نے ہی دی ہے۔ اب انہیں یہ سب سمجھ آ رہا تھا۔ نایاب بس مسکرا رہی تھی۔ شکر ہے آپ کو سمجھ تو آیا کہ اس ساری سرپرائز پارٹی میں تھوڑا ہاتھ میرا بھی ہے۔ سمار صاحب مسکراتے ہوئے ان کے پاس آئے تھے۔ ہاں بس تھوڑا سا ہاتھ۔ پھپھو نے ناک سے مکھی اڑائی۔ بیگم کو خوش کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ سمار صاحب نے فوراً ہار مانی تھی تو پھپھو نے ہوں والی نظر ان پر ڈالی۔ یار آپ لوگ لڑ لیں، کیک ہم کل کاٹ لیں گے۔ نایاب تنگ آ کر بولی تو پھپھو نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ اچھا سوری۔ پھپھو نے اپنا کان پکڑا۔ چلو اب کیک کاٹتے ہیں۔ پھپھو کیک پر جھکی تو سب میز کے گرد جمع ہو گئے۔ یار کیا زمانہ آ گیا ہے، پہلے بچے ماں باپ کو بھول جاتے تھے، اب ماں باپ بچوں کو بھول جاتے ہیں۔ افسوس بھری آواز جس میں سخت مزاحمت بھی تھی مین دروازے کی جانب سے سنائی دی تو سب اس جانب مڑے۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ فریش سا مین دروازے کے آگے کھڑا تیکھی نظروں سے سب کو گھور رہا تھا۔ سفری بیگ پاس پڑا تھا۔ پھپھو کے ہاتھ سے چھری گر گئی۔ لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ ناہل تم؟ سمینہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے اس تک آئیں۔ وہ اب لاؤنج کے وسط میں آ چکا تھا۔ جی میں ہی ہوں، وہ سڑ کے بولا تو سمینہ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ اس کے تنے تاثرات بھی ڈھیلے پڑے تو اس نے بھی اپنے دونوں بازو اپنی ماں کے گرد حمائل کیے۔ سب محبت سے ماں بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں ایک وہ تھی جو اسے سخت نظروں سے گھور رہی تھی۔ یہ اتنی جلدی پاکستان کیسے آ گیا؟
جھوٹا کہیں گا، اگر آ ہی رہا تھا تو میرا دماغ کیوں کھایا؟ کب آئے تم؟ سمینا نے اس سے الگ ہوتے پوچھا۔ میں تو سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر یہاں آگے تو میں ہی سرپرائز ہو گیا ہوں، وہ متاثرہ نظر لاؤنج پہ ڈالتا ہوا بولا۔ ایک اچھٹتی نظر منہ بسوتی نایاب پر بھی ڈالی۔ جو نظر نانو پر پڑی تو اس کی آنکھیں چمکی۔ واہ، نانو کب آئی؟ وہ ان کے پاس آ کے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور محبت سے ان کے ہاتھوں کو چوما، اور نانو تو اپنے نواسے کی دیوانی تھی۔ وہ اس کے بال چومتی، محبت سے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ سرشار سا ساری محبت سمیٹ رہا تھا۔ نایاب جل بھن رہی تھی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ نانو نے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ میں تو ایک دم فٹ، مگر آپ کمزور لگ رہی ہیں، لگتا ہے کوئی خیال نہیں رکھتا آپ کا۔ وہ انہیں جانچتی نظروں سے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میری نایاب بہت خیال رکھتی ہے میرا۔ نایاب نے گردن اکڑائی۔ اس لیے تو اسے ساتھ لیے گھومتی ہوں۔ انہوں نے ایک نظر نایاب کو دیکھا جو لاپرواہ سی کھڑی تھی۔ مجال ہے جو اس لڑکی نے سلام کی توفیق بھی کی ہو، دادو نے دانت پیسے۔ یہاں آؤ، نایاب ملو بھائی سے۔ دادو نے بمشکل غصہ ضبط کیا مگر آواز سخت رکھی۔ وہ حکم پہ ناک سکوڑتی ان دونوں تک آئی اور وہ بھی کھڑا ہو رہا تھا۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ رکی تو ناہل نے بغور اسے دیکھا۔ بس ایک لمحے کو دل کی دھڑکن تھمی۔ سبز کانچ سی آنکھوں کا سحر اسے جکڑنے لگا جو اسی کی آواز نے توڑا۔ السلام علیکم، دادو کی وجہ سے مسکرا کے بولی۔ وعلیکم السلام، اس نے سر کو خم دے کر جواب دیا۔ اچھا لگا تمہیں یہاں دیکھ کے۔ آئی ہوپ کہ تمہیں بھی اچھا لگا ہوگا میرا یہاں آنا۔ مسکراہٹ دباتا وہ بہت ادب سے بول رہا تھا۔ اسے پتا تھا وہ چڑے گی۔ بہت اچھا لگا، مصنوعی مسکراہٹ سے اسے بول کے وہ پھپھو کی جانب مڑی۔ پھپھو، اب تو آپ کا بیٹا بھی آ گیا، اب تو کیک کاٹے نا۔ اسے اگنور کرتی وہ سمینا تک آئی تھی۔ وہ سر جھٹک کے ڈیڈ سے ملنے لگا تھا۔ سب ملازموں نے بھی سلام کیا۔ سب کا جواب دیتا وہ بھی میز کے قریب آیا جہاں سمینا اور سمار صاحب اب ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ وہ بھی پاس ہی کھڑی تھی۔ دونوں ہاتھ جوڑے وہ اپنی سبز آنکھوں سے کیک کٹنے کا منظر دیکھنے کے لیے بےتاب لگتی تھی۔ جیسے ہی سمینا نے کیک کاٹا، ہیپی برتھ ڈے کا ایک شور سا اٹھا۔ خوشی، تالیاں، ایک مکمل منظر۔ وہ سب کو جھک کے کیک کھلاتی شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ ناہل کی نظر ٹھہر سی گئی تھی اس پر۔ کیک بہت مزے کا بنا تھا۔ سب کی تعریف وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے وصول کر رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑ اس تک آیا جس نے کوئی لفٹ نہیں کروائی تھی۔ مطلب وہ سچ میں نک چڑھی تھی۔ یہ کون سی بیکری سے کیک منگوا کر تعریفیں خود بٹو رہی ہو؟ سرسری سے انداز میں پوچھا گیا سوال نایاب کو بھڑکا گیا تھا۔ اس نے کوفت سے آنکھیں میچی، گہرا سانس لیتی مسکرا کر اس کی جانب مڑی۔ تپی ہوئی مسکراہٹ۔ یہ مٹھاس بیکرز کی آنر نے خود بنایا ہے۔ سینے پہ بازو لپیٹے وہ مطمئن سی بولی۔ گریٹ، مطلب یہ کیک تم نے نہیں بنایا؟ اس نے سچ بولنے پر جیسے اسے سراہا تھا۔ پوچھو گے نہیں کہ مٹھاس بیکرز کی آنر کون ہے؟ مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ کون ہے؟ ناہل نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ نایاب فاروق، گردن اکڑا کے کہتی اس پر ایک بری نظر ڈالتی وہ دادو کی جانب چلی گئی۔ آنکھوں میں حیرت ابھری، پھر ستائش۔ ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی۔ گھوم کر اسے دیکھا جو جھک کے دادو کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی۔ ایک بیکری کی آنر اور اتنی کڑوی؟ سٹرینج۔ وہ مسکرا کے موم کی جانب گیا تھا جو اب گفٹس کھول کے دیکھ رہی تھی۔ پارٹی ختم ہونے میں 4 بج گئے تھے۔ وہ سب تھکے ہارے اپنے کمروں میں گئے تھے۔ اب ان کی صبح دیر سے ہی ہونی تھی۔ وہ ساری رات نہیں سویا تھا۔ سبز کانچ سی آنکھوں نے سونے ہی نہیں دیا تھا۔ وہاں محفل میں تو وہ اسے نظر انداز کر آیا تھا مگر تنہائی میں وہ بال جاں بن گئی تھی۔ اف، کیا مصیبت ہے۔ کروٹ پہ کروٹ لیتا وہ سخت بیزار ہوا۔ تکیہ دور اچھالتا وہ اٹھ بیٹھا۔ فجر کب کی قضا ہو کے باسی ہو چکی تھی۔ کمرے میں دم گھٹنے لگا تو وہ بالکنی میں چلا آیا۔ صبح کی تازہ ہوا نے اسے تھوڑا سکون دیا۔ آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی پر نظر دوڑانے لگا۔ خوش شکل تھا، ہینڈسم تھا، انگلینڈ سے پڑھ بھی رہا تھا، لڑکیوں میں بھی کافی مشہور تھا مگر اس لڑکی کی محبت کے آگے وہ ہار گیا تھا۔ وہ اس کے کالج کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، شہرین، جس نے اسے خود پرپوز کیا تھا۔ لڑکی خوبصورت تھی، ویل آف فیملی سے بھی تھی۔ بظاہر وہ پرپوزر اسے ہر طرح سے ٹھیک بھی لگا تھا۔ موم ڈیڈ سے بات کرنے کے بعد ان دونوں فیملیز کے درمیان ہونے والی ایک ہی ملاقات میں رشتہ پکا ہو گیا اور وہ انگلینڈ پڑھنے چلا گیا۔ اب پڑھائی مکمل ہوئی تو شادی بھی طے ہو گئی۔ 15 دن کے بعد اس کی شادی تھی۔ نایاب بھی شادی کے لیے ہی آئی تھی۔ اصولاً تو اسے شہرین کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، وہ اس کی ہونے والی بیوی تھی، مگر وہ کسے سوچ رہا تھا؟ سڑی ہوئی، نک چڑی،
انتہائی بورنگ ہے فاروق ماموں کی بیٹی۔ اپنے کزن سے اس نے نایاب کے بارے میں ایسے ہی جملے سنے تھے۔ ایک حد تک آج وہ درست بھی ثابت ہوئے تھے۔ نہ وہ بہت زیادہ فرینک تھی، نہ خوبصورت، پھر وہ کیوں؟ اسے سوچ رہا تھا، الجھن سی الجھن۔ نیچے مین گیٹ کے کھلنے کی آواز خیالوں سے کھینچ لائی۔ جھک کے گیٹ پر دیکھا تو وہ گیٹ بند کر کے اندر آتی دکھائی دی۔ کھلے سے ٹریک سوٹ میں ملبوس تھی، سر پر ہوڈ گرا رکھی تھی، کانوں میں ہینڈ فری ڈالے تھے، ایک ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ ناہل نے ریلنگ پر جھک کے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ کچھ تو الگ تھا اس کے ٹریک سوٹ میں۔ اس کا سر اپر میں مکمل طور پر چھپا تھا، سر کا ایک بال بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہ پھر کھوسا گیا تھا۔ ہوش تو تب آیا جب وہ منظر سے ہٹی۔ وہ چونک کے سیدھا، وہ کس خوشی میں اس فضول عاشقوں کی طرح گھور رہا تھا۔ ریلیکس ناہل، جسٹ اٹریکشن ہے، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ سر جھٹک کر خود کو ڈپٹتا وہ اندر آیا، دھڑام سے بیڈ پہ گرا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب سے غافل بیڈ پہ آڑھا تیچا سو چکا تھا۔ نماز پڑھنے میں لاپرواہ تھا یا شاید ہر کام میں لاپرواہی تھا۔ صبح کے 10 بجے تھے۔ سمار صاحب اور سمینہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ نوش فرما رہے تھے۔ پیارے میاں پراٹھے لا کے رکھ رہے تھے جن کو سمار صاحب بڑے مزے سے پائے کے سالن کے ساتھ کھا رہے تھے۔ چائے پیتی سمینہ انہیں گھور رہی تھی۔ نایاب سامنے لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ بیگم اس طرح گھورتی رہی تو ناشتہ ہضم نہیں ہوگا مجھے، سمار صاحب بھرے منہ کے ساتھ بولے۔ سمینہ نے چائے کا کپ میز پر رکھا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائیں۔ بی پی آپ کا ہائی، شوگر آپ کی ہائی، کولیسٹرول آپ کا ہائی، اور بھوک آپ کی اتنی شدید کہ جیسے 10 دن کے بھوکے کو روٹی دی جائے تو وہ ٹوٹ کے کھانے لگتا ہے۔ تحمل سے بولتی وہ ایک دم مشتعل ہوئی۔ نایاب ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئی۔ سمار صاحب کا چلتا منہ بند ہوا۔ میں کب کھاتا ہوں اتنا، وہ تو بس آپ کی سالگرہ کی خوشی میں تھوڑا سا چکھ لیا، وہ عاجزی سے بولے تو نایاب نے بمشکل ہنسی روکی۔ بالکل جیسے پچھلے ہفتے ناہل کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کی خوشی تھی، 4 دن پہلے نایاب اور اماں کے آنے کی خوشی تھی، اور اسے 1 دن پہلے ان کے آنے کی خبر کی خوشی تھی، پرسوں میرے مسکرانے کی خوشی تھی جو آپ نے ڈائٹ پلان خراب کیا۔ وہ انگلیوں پر گن کے ان کے کارنامے بتانے لگی۔ سمار صاحب ہاتھ رو کے ان کو دیکھے گئے۔ توبہ ہے، اس عمر میں بھی آپ کی یادداشت کا جواب نہیں۔ سمار صاحب کی زبان بے اختیار پھسلی، اور جب بات کی سنگینی کا احساس ہوا تو وہی زبان دانتوں کے نیچے دی۔ سمینہ کو ان کا بی پی شوگر سب بھول گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کتنی عمر ہے میری؟ نایاب سے 2-3 سال بڑی ہوں گی۔ وہ ٹھیک ٹھاک برا منا گئی۔ وہ تو خود کو 26 کا مانتی تھی اور سمار صاحب انہیں بوڑھی کہہ رہے تھے، مطلب حد ہو گئی۔ ان کی بات سن کے نایاب سر پھینک کے ہنسنے لگی، اور سمار صاحب نے آنکھیں پھاڑ کے انہیں دیکھا۔ استغفر اللہ۔ وہ امڑتی ہنسی کا گلا گھونٹتے سر جھکا گئے۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کے نایاب کی ہنسی کو بریک لگی۔ وہ اس کے پاس پہنچ کے مسکرایا تو جواب میں اس نے بھی سرسری سا مسکرا کر گڈ مارننگ بولا اور رخ موڑ گئی۔ وہ سر جھٹکتا ڈائننگ ٹیبل پر ایک کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا تو سمینہ اور سمار صاحب نے لڑائی ختم کی۔ تم اٹھ گئے؟ مجھے لگا لیٹ اٹھو گے۔ سمینہ نے نرم مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور اسے جوس ڈال کے دیا۔ ہاں، بس آنکھ کھل گئی، آپ سب کی باتوں کی آواز آ رہی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ناشتہ کر لوں۔ وہ جوس پیتا سرسری سا بول رہا تھا، اور یہ ہماری نایاب سی کزن یہ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ نایاب تو اماں کی وجہ سے جلدی اٹھ جاتی ہے، انہیں وقت پہ دوائی لینی ہوتی ہے، اس لیے ان دونوں نے تو ناشتہ کر لیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور ڈیڈ کو دیکھا۔ ارے ڈیڈ، یہ اتنا ہیوی ناشتہ، ڈانٹ نہیں پڑی کیا اماں سے؟ شرارت سے بولتے اس نے جوس کا گلاس ختم کر کے میز پر رکھا اور سمار صاحب نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ جس ٹاپک کو انہوں نے بمشکل برخاست کیا تھا وہ وہی چھیڑ رہا تھا۔ تم میری چھوڑو، اپنی شادی کی فکر کرو۔ شادی کے جوڑے ابھی تک نہیں لیے تم نے۔ شہرین کا کہنا ہے تم آؤ گے تو شاپنگ کرنے جائے گی۔ میں تو کہتا ہوں آج جاؤ تم نہید کی طرف، اس سے مل بھی لینا اور شہرین کو شاپنگ بھی پر بھی لے جاؤ۔ سمار صاحب نے باتوں کا رخ خوبصورتی سے ناہل کی شادی کی جانب موڑا، اور یہ وہ واحد ٹاپک تھا جس پر سمینہ کو سب بھول جانا تھا۔ ہاں ناہل، ڈیڈ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم چلے جاؤ آج شہرین کی طرف اور ویڈنگ ڈریس سلیکٹ کر کے آؤ۔ سمینہ پوری طرح شادی میں الجھ گئی۔ سمار صاحب نے شکریہ ادا کیا۔ چلا جاؤں گا موم، وہ بیزاری سے بولا، فی الحال ناشتہ تو دے۔ ایک نظر لاتعلق سی بیٹھی نایاب کو بھی دیکھا۔ ہاں، کیا کھاؤ گے تم؟ بتاؤ مجھے، میں بنواتی ہوں۔ سمینہ نے بولتے ہی پیارے میاں کو آواز لگائی۔ وہی جو ڈیڈ کھا رہے ہیں، قسم سے عرصہ ہو گیا پراٹھے نہیں کھائے۔
बेकरारी से हाथ मलता वो इश्तियाक से पराठों को देखने लगा। मूड फिर से बेहतर हो गया था। नायाब यूं तो ताल्लुक सी बैठी थी, मगर कान उन सब की बातों की जानब ही थे। पराठे खाएंगे, ये इंग्लट पलट। नखबत से सर झटका और टीवी बंद करके दादू के कमरे की जानब चल दी। नाहल ने एक उछलती निगाह उस पर डाली और नाश्ता करने लगा। चलो कुछ तो पसंद का मिला। थोड़ी देर में नक्सक से तैयार होके लाउंज में आई तो मंजर कुछ यूं था। नाहिल मजे से सोफे पर पैर पसारे बैठा था। हाथ में मूंगफली की प्लेट थी जिसमें से वो लगातार मूंगफली फांक रहा था। फुप्पो बैठी कोई मॉर्निंग शो देख रही थी, जहां एक सूखी सड़ी सी होस्ट मनो मेकअप लदे और बालों को उतरंगे स्टाइल में बांधे औरतों को उनके हकूक बता रही थी। सिमार साहब अखबार खोले बैठे थे। दादू अपने कमरे में आराम फरमा रही थी। वो एक सरसरी नजर उन पर डालती पोरच की जानब बढ़ी। नायाब किधर चल दी? टीवी पर कमर्शियल ब्रेक आई तो फुप्पो ने उसे बाहर जाते देखा। पूछा। मूंगफली खाते नाहिल ने सर उठा के उसे देखा। समार साहब ने भी अखबार सामने से हटाई। मेरी एक दोस्त मिलने का बोल रही है, मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी है, तो सोचा उससे मिल भी लूंगी और उसे लेकर शॉपिंग पर भी निकल जाऊंगी। बाएं हाथ पर पहनी रिस्ट वॉच पर नजर डालती वो खड़े खड़े ही बताने लगी। गहरे सब्ज रंग के घेरेदार फ्रॉक में मलबूस थी, जिसकी आस्तीन फुल चूड़ीदार थी। फ्रॉक के घेरे पर हल्के गुलाबी रंग की कढ़ाई हुई थी। साथ चूड़ीदार पाजामा था। गुलाबी दुपट्टा जिसके किनारों पर गहरे सब्ज रंग की कढ़ाई थी सर पे था। ये उसी की बोतीक का जोड़ा था। वो सिर्फ अपने डिजाइन करदा जोड़े पहनती थी। बाल हाई पोनी में बंधे थे। होंठों पर हल्का सा गुलाबी लिप ग्लोज लगा था। नाहिल ने उसे देख के मुंह बनाया और झुक के मूंगफली खाने लगा। तू अकेली क्यों जा रही हो? रुको जरा, नाहिल ने भी जाना है शहरीन को लेकर शॉपिंग पर, तुम इनके साथ चली जाओ। समीना की बात सुन के नाहिल के कान फौरन खड़े हुए। मूड एकदम फ्रेश सा हो गया। अजीब सी खुशी, न जाने क्यों, मगर वो जो जाने के लिए तैयार खड़ी थी सख्त बदमजा हुई। लो भला, अब इसे भी झीलो। नहीं पप्पू, मैं चली जाऊंगी, ख्वामखा से जहमत होगी, और वैसे भी ये शहरीन के साथ जा रहा है, मैं क्यों कबाब में हड्डी बनूं। चेहरे पर मासूमियत सजाए वो जल्दी से बोली। कहीं सच में न जाना पड़ जाए उसके साथ। ऐसी कोई बात नहीं है, हम कौन सा डेट पे जा रहे हैं, हमें भी शॉपिंग करनी है। तुम साथ चलोगी तो शहरीन को भी कंपनी मिलेगी। उसे पता था कि वो इनकार करेगी, इसलिए वो सूरज से कहता उठ खड़ा हुआ। बस 5 मिनट में अभी आया, वेट फॉर मी। नायाब ने कुछ बोलने के लिए लब वाक किए, मगर वो सुने तो उजरत में बिना उसे बोलने दिए ही अपने कमरे में चला गया। बैठ जाओ नायाब, तुम उसके साथ चली जाना, मुझे भी तसल्ली रहेगी, फुप्पो ने मोहब्बत से कहा तो नाचार उसे बैठना पड़ा। उफ यार, क्या मुसीबत है, पहले इस बंदर को झीलो, फिर मिस ब्यूटी पार्लर को। नायाब ने 1 मिनट के लिए शहरीन का सोचा। उतरंगे लिबास, महंगे बैग्स, उसके वजूद से उठती महंगे ब्रांड के परफ्यूम की खुशबू, मनोलदा मेकअप, उफ। नायाब ने फौरन झंझरी ली। शहरीन के बारे में उसने सिर्फ सुन रखा था और पप्पो के मोबाइल में एक अदर तस्वीर देखी थी। वो बहुत खूबसूरत थी। ऊपर से तुरंगा फैशन, वो जहाँ से गुजरती हर कोई मुड़ के लाजमी देखता था। अलाइट क्लास की मॉडर्न लड़कियां। नायाब ने गहरी सांस ली। 10 मिनट बाद नाहिल भी तैयार होके आ गया। हल्के सब्ज रंग की टी शर्ट के साथ ग्रे जीन्स और डल पिंक रंग की जैकेट में बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी आंखें शहद रंग थी और बिल्कुल हमरंग बाल जो उस वक्त पीछे की जानब सेट करके रखे थे। चले, उसने आते ही नायाब को चलने का इशारा किया। वो गहरी सांस लेती उसके पीछे गई। वो गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल के बैठने ही लगी थी कि वो बोल उठा, आगे बैठो, मैं खा नहीं जाऊंगा। नायाब रुक सी गई थी। दरवाज़ा अध खुला रह गया। वो फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोले खड़ा था। आंखों में शरारत थी। ये जगह तो शहरीन की है, उसे बुरा लग सकता है। उसने सवालिया अबरू उठा के उसे देखा। हाँ, बुरा तो उसे लग सकता है। नाहिल ने कुछ समझ के सर हिलाया। तुम अभी बैठ जाओ, बाद में जब वो साथ होगी तो पीछे बैठ जाना, रसानियत से कहता वो ड्राइविंग सीट पे बैठा और मुंतजिर सा उसे देखने लगा। वो कुछ लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर सर झटका। पहले से अध खुला दरवाज़ा मजीद खोला और पिछली सीट पर बैठ गई। नाहिल को गुस्सा तो शदीद आया, मगर जब्त कर गया। गर्दन मोड़ कर उसे सवालिया नजरों से देखा। सॉरी, पर मैं थोड़ी देर के लिए भी किसी की जगह नहीं ले सकती, न अपनी जगह किसी के लिए छोड़ती हूँ, इसलिए मैं अपनी जगह पर रहना ही प्रेफर करती हूँ। कतईयत से बोलती वो बाहर देखने लगी। नाहिल ने नफी में सर हिलाया। नक चढ़ी, ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया और कार मेन रोड पर रवा थी। थोड़ी ही देर में वो लोग उस शानदार से बंगले के ड्राइंग रूम में बैठे थे। नाहिद बेगम ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया था। वो अलग बात थी, नायाब जैसी बहन जी टाइप उन्हें पसंद बिल्कुल नहीं आई,
مگر ہونے والے داماد کے ساتھ ہی تو جھیلنا لازمی تھا۔ انہوں نے سفید رنگ کی سلک کی ساڑی جس کا بلاؤز ہاف اور گلا گہرا تھا پہن رکھی تھی۔ گہرے میک اپ میں چہرے کی جھریاں دبسی گئی تھی۔ وہ اپنی عمر سے کافی چھوٹی لگ رہی تھی۔ نایاب تو اتنی الٹرا ماڈرن ساس کو دیکھ کے ہی گنگ رہ گئی تھی۔ اسے اپنی دادوں کی وہ کہاوت یاد آئی تھی جو وہ اکثر ایسی عورتوں کو دیکھ کے بولا کرتی تھی، بوڑھی گھوڑی لال لگام۔ وہ خاموشی کے ساتھ ایک صوفہ پہ ٹک گئی۔ گھر کافی شاندار تھا، وہ سراہے بغیر نہ رہ سکی۔ ناہل بڑے آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی بیٹھا اپنی ساس کے ساتھ باتیں بگھارنے میں لگا تھا، جو اب ملازم کو ان دونوں کی خاطر مدارات کا بول رہی تھی۔ ساڑی کا ایک پلو نفاست سے تھامے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے وہ 19-20 سال کی دوشیزہ کی طرح گپے ہانک رہی تھی۔ نایاب کو سخت بیزاری سے آ گھیرا۔ اس سے پہلے وہ ایک دلربا سی انگڑائی لے کے اباسی بھرتی، اسے یاد آیا کہ وہ اپنے بیڈ روم میں نہیں، ناہل کے سسرال میں ہے، اور یہ خیال اسے سہج کے زینے اترتی شہرین کو دیکھ کے آیا۔ کالے رنگ کی عجیب سے فیشن میں سیدھی شرٹ اور ساتھ میں تنگ جینز پہنے ہوئے تھی۔ بال جو سنہری رنگ میں ڈائی تھے ان کو الٹے سیدھے فیشن میں باندھ رکھا تھا۔ گہرے میک اپ میں وہ چلتی پھرتی قیامت لگ رہی تھی۔ نایاب مزے سے مگر ناہل ششدر سا اسے دیکھے گیا۔ یہ کیسا فیشن تھا؟ وہ مسکرا بھی نہ سکا تھا۔ جبکہ وہ ایک ادا سے چلتی اس تک آئی، اسے ناچار کھڑا ہونا پڑا تھا۔ ہائی ہنی، ہاؤ آر یو؟ آئی مسڈ یو سو مچ، خوشی سے بولی، ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا، گال سے گال مس کیا اور اس کے سامنے صوفہ پر نزاکت سے بیٹھی۔ فائن، تم کیسی ہو؟ ناہل بمشکل بولا اور ناگواری چھپاتا واپس بیٹھا۔ میں تو اب بالکل ٹھیک ہوں، وہ چہکی، اور جو نظر نایاب پر پڑی تو خوبصورت آنکھوں میں حیرانی در آئی۔ ناہل، یہ کون ہے؟ ناہل کے ساتھ کسی لڑکی کا ہونا اسے پریشان کر رہا تھا۔ اوہ سوری، میں بتانا بھول گیا، یہ میری کزن ہے نایاب فاروق۔ ناہل نے ایک اچھلتی نگاہ نایاب پر ڈالی۔ سادہ سے حلیے میں وہ لڑکی، کپڑے اس کے بھی برانڈڈ تھے مگر پورے تھے، جو اسے سادگی میں بھی الگ بناتے تھے۔ نایاب نے تھوڑا سا سر خم کر کے سلام کیا۔ شہرین بنا جواب دیے تنقیدی نظروں سے اسے دیکھتی رہی یہاں تک کہ اس کی آنکھیں چمکی۔ او مائی گاڈ، آپ نایاب فاروق ہیں، مشہور بوتیک سیلف میڈ کی آنر؟ وہ صوفہ سے اچھل کر کھڑی ہوئی، اس کے چہرے پر شوق، ایکسائٹمنٹ، نہ جانے کیا کیا تھا۔ ناہل نے گردن گھما کے نایاب کو دیکھا۔ ناہید بیگم کی آنکھیں واہ ہوئیں۔ جی میں وہی ہوں، سادگی سے بولتی نایاب ہلکا سا مسکرائی۔ او گاڈ، آپ ہمارے گھر؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ فین مومنٹ میں لگتی تھی، گہرے شاک میں۔ ممی اتنی بڑی فیشن ڈیزائنر ہمارے گھر آئی ہے، کچھ اچھا منگوائیے ان کے لیے۔ وہ اب شوق کے مرحلے سے نکل کر خوشی کے مرحلے میں داخل ہو گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے شیری، بیہیو۔ ناہید نے شرمندگی سے بہن جی نایاب کو دیکھا اور دانت پیس کے اپنی بیٹی کو، ڈیزائنر ہی تو ہے، کون سی کوئی فلم ایکٹریس ہے۔ شہرین بنا اثر لیے ان کے ساتھ ہی سنگل صوفے پر ٹک گئی۔ مجھے نا آپ کی بوتیک کے کپڑے بہت پسند ہیں۔ آنکھوں میں خوشی لیے وہ اپنے مخصوص انداز سے بول رہی تھی۔ اس کے بیٹھنے کا انداز بھی کچھ الگ سا تھا، کمر ایک دم سیدھی، گردن اکڑی ہوئی، ہاتھوں اور پیروں کو ایک خاص زاویے پہ رکھنا۔ نایاب کو ایسے عجوبے دیکھنا بہت پسند تھا، اس لیے وہ بہت شوق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تھینکس۔ نایاب نے بے حد امڑتی ہنسی کا گلا گھونٹ کے نرم مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ مجھے جب بھی نا کوئی ٹریڈیشنل ڈریس پہننا ہوتا ہے تو آپ کی بوتیک کا رخ کرتی ہوں۔ وہ شوخی سے بولتی ایک دم اداس ہوئی۔ مگر آپ جو کپڑے ڈیزائن کرتی ہیں وہ ذرا اولڈ فیشن ہوتے ہیں، آپ کو کچھ فیشنیبل بھی ڈیزائن کرنا چاہیے، بہت آگے جائیں گی۔ وہ ایک دم پرجوش ہوئی، جیسے مسئلے کا حل مل گیا ہو۔ جی بالکل، آپ درست کہہ رہی ہیں، اس طرف ترقی بہت ہے، مگر مجھے ترقی سے زیادہ عزت چاہیے جو الحمدللہ مجھے اللہ نے بہت عطا کی ہے۔ نایاب نے سادگی سے جواب دیا تو شہرین نے ناگواری سے منہ بنایا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ناہل کو ایک فخریہ احساس نے آن گھیرا، وہ کافی محظوظ ہوا۔ برا مت منائیے گا، آپ ہیں تو فیشن ڈیزائنر، مگر آپ کے ڈیزائن کردہ کپڑوں میں فیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ لا تعلق سی بیٹھی ناہید کو اپنی بیٹی کی انسلٹ تو گویا سلگا ہی گئی تھی۔ وہ ناگواری سے بولی۔ ناہل اور شہرین نے بے چینی سے پہلو بدلا، ماحول میں عجیب تناؤ سا چھا گیا۔ نایاب نے کچھ سمجھ کے انہیں دیکھا۔ آپ کی بات درست ہے، مگر میں فیشن ڈیزائنر نہیں، ڈریس ڈیزائنر ہوں، اور لباس ایسے ہی ڈیزائن کیے جاتے ہیں ناہید آنٹی۔ مخصوص تپی ہوئی مسکراہٹ سے بولتی وہ ٹیک لگا کے بیٹھی۔ ناہید لاجواب سی ہو گئی۔ ناہل کو زور کی ہنسی آئی تھی، جس کو چھپانے کے لیے وہ گردن موڑ گیا۔ شہرین نے ناک سکوڑ کر اپنی ماں کو دیکھا۔
اتنے میں ملازم چائے کی ٹرالی دھکیلتا ہوا آیا تو سب اس جانب متوجہ ہوئے۔ چائے کے ساتھ ڈھیر لوازمات تھے، مگر سب کا دھیان مٹھاس بیکرز کے کیک نے اپنی جانب کھینچا۔ ارے ہاں، آپ تو ایک بیکری بھی رن کرتی ہیں، شہرین پھر سے چہکی۔ بہت مزے کے کیک ہوتے ہیں آپ کی بیکری کے، اور سویٹس تو لاجواب ہی ہوتی ہیں۔ شہرین نایاب کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی اور ناہید بیگم تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ موم تو کسی اور بیکری کی مٹھائی نہیں کھاتی، سچ میں بہت مزے کی ہوتی ہیں۔ ایسا کیا ڈالتی ہیں اس میں؟ شہرین اپنی ڈائٹ پلائے کیک کا ایک بڑا سا پیس اپنی پلیٹ میں رکھتی مسلسل بول رہی تھی۔ ناہل نے بھی کیک لیا تھا اور نایاب کو ایک نظر دیکھا جس نے صرف چائے لی تھی۔ ناہید بیگم کا تو جی ہی اچاٹ ہو چکا تھا، وہ بس برداشت کرتی وہاں بیٹھی تھی۔ دیسی گھی، پیور دیسی گھی استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں مٹھائی میں، نایاب چائے کا سپ لیتی ہوئی بولی تو ناہید بیگم نے گھبرا کے اسے دیکھا اور پھر رغبت سے کیک کھاتی شہرین کو۔ وہ ٹھہری صدا کی ڈائٹ کانشیس، اور یہ دیسی گھی کا استعمال انہوں نے کرنٹ کھا کر پلیٹ شہرین کے ہاتھ سے لے لی۔ وہ بھی دیسی گھی کا سن کے رک سی گئی تھی۔ نایاب کو جی بھر کے ہنسی آئی، اسے پتا تھا ان کا ریاکشن کچھ ایسا ہی ہونا ہے۔ دیسی گھی کیوں یوز کرتی ہیں آپ؟ او مائی گاڈ، اتنی کیلوریز، کوئی اپنی صحت کے ساتھ ایسا رسک کیسے لے سکتا ہے؟ ناہید بیگم کو ہارٹ اٹیک آتے آتے بچا تھا۔ میں آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتی، دیسی گھی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، ہڈیوں اور پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، اور بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ اگر اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو اٹس ریئلی گڈ فار دا ہیلتھ۔ نایاب نے تحمل سے اپنی بات مکمل کی تھی۔ مگر اس سے موٹاپا بھی ہوتا ہے، ڈونٹ یو نو دس؟ شہرین بھی جھرجھری لیتی بولی، دیکھیں، ہمیں اپنی جڑوں سے کبھی نہیں کٹنا چاہیے، یہ سب ہماری روایات ہیں، ہمارا کلچر ہے، ہم انہی چیزوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ آج کل کی نوجوان نسل نے ان چیزوں کا استعمال چھوڑ دیا، اس لیے بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کم ہوتی گئی۔ نایاب نرمی سے سمجھا رہی تھی، مگر اس طرح تو آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتی، زمانہ بدل رہا ہے، آج کل لوگ ڈائٹ کانشیس ہوتے جا رہے ہیں، صحت سے زیادہ فگر اہم ہے، اور اولڈ فیشن کپڑوں سے زیادہ جدید فیشنیبل کپڑے مارکیٹ میں ان ہیں۔ ایسے میں کون آپ کی دیسی گھی والی سویٹس اور اولڈ فیشن کپڑے خریدے گا؟ ناہید بیگم جو کب سے خاموش بیٹھی تھی اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ ناہید نے تنبیہی نظروں سے انہیں گھورا، مگر نایاب پرسکون تھی۔ اس نے سکون سے چائے کا آخری سپ لیا، کپ شیشے کے میز پہ رکھا اور پوری طرح کی جانب متوجہ ہو کے بیٹھی۔ ایک نظر میز پر رکھی دیسی گھی والی سویٹس پر ڈالی اور دوسری ناہید بیگم کی ساڑی پر جو اسی کی بوتیک کی تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے ترقی سے زیادہ عزت چاہیے جو میرے پاس پہلے سے ہی بہت ہے، اور رہی بات میرے بوتیک سے اولڈ فیشن کپڑے خریدنے کی یا میری بیکری کی دیسی گھی والی مٹھائی خریدنے کی، تو میں کسی کی منت نہیں کرتی کہ آ کے مجھ سے خریدو، مگر دیکھ لیں آپ کی یہ ساڑی جو آپ نے پہن رکھی ہے وہ میری ہی بوتیک کی ہے، اور یہ کیک جو آپ لوگ کھا رہے ہیں یہ بھی میری ہی بیکری سے آیا ہے۔ اور رہی بات اولڈ فیشن کپڑوں کی، تو مجھے نہیں لگتا کہ میرے ڈیزائن کردہ کپڑے اولڈ فیشن ہیں، کیونکہ جس تہذیب کا میں حصہ ہوں وہاں ایسے ہی لباس پہنے جاتے ہیں۔ میں ایک مسلمان ہوں، اور مسلمان ہونا ہی ایک اعلیٰ تہذیب یافتہ اور ماڈرن ہونے کا نام ہے۔ دنیا کے سب سے روشن دل اہل اسلام میں ہیں، دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان مسلمان تھے، سب سے پہلے عورت کو عزت اسلام نے دی، سب سے پہلے عورت کا جسم اسلام نے ڈھکا، اور دنیا کے عظیم انسانوں میں سب سے اونچے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اسی بات کا ثبوت ہے کہ اسلام میں سب سے زیادہ ماڈرن اور تہذیب یافتہ نظام حیات ہے۔ نایاب نے سکون سے اپنی بات مکمل کی، گہری سانس لیتی کھڑی ہوئی اور ان دونوں ماں بیٹی پر جیسے کسی نے گرم پانی انڈیل دیا تھا، حق دق بنی بیٹھی بس اسے دیکھ رہی تھی۔ ناہل، مجھے لگتا ہے کہ شاپنگ پہ چلنا چاہیے، ایک اچھتی نظر ان دونوں پہ ڈالتی باہر کی جانب بڑھی، پھر رکی، پیچھے مڑی اور شائستگی سے بولی، آپ لوگوں سے مل کر اچھا لگا، شادی پہ ملاقات ہوگی، اینڈ بائی دا وے تھینکس فار دا ٹی، اور ایک باری نظر ان پر ڈالتی پرس سنبھالتی باہر چلی گئی۔ اس سب میں سب سے زیادہ مزہ ناہل کو آیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اولڈ فیشن دبو اپنی بات نہ کہہ سکنے والی لڑکی ہوگی، مگر وہ تو بے انتہا کانفیڈنٹ تھی، اتنی کہ ان الٹرا ماڈرن عورتوں کو بھی لاجواب کر دیا۔ گڈ، شہرین کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا تھا، وہ ناک سکوڑ کر بولی۔ ناہید بیگم نے نخوت سے سر جھٹکا، برا بت منانا ناہل، تمہاری کزن بہت روڈ ہے۔ چٹانک بھر کی لڑکی نے انہیں آئینہ دکھا دیا تھا۔ روڈ تو ہے۔ ناہل کو آج سمجھ آیا کہ اس کے سارے کزن نایاب کو روڈ، نکچڑی اور بورنگ کیوں کہتے ہیں۔ وہ بس ایک مسلمان لڑکی تھی، صرف نام کی نہیں،
عمل سے بھی، اور یہی چیز اسے سب سے الگ کرتی تھی۔ باتیں تو ایسے کر رہی تھی جیسے ایک وہی مسلمان ہو۔ ہم کیا مسلم نہیں؟ بیگم ناراضگی سے بولی۔ بقیہ اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔